بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی کل الحمدللہ پچھلی مجلس میں اس میں مفعول پہ گفتگو مکمل ہو گئی تھی. ایک اور اسماء مشتقات میں سے اس کے بعد بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن آخر میں ایک چھوٹی غلطی ہو گئی تھی جو میں نے آیتیں بتائی تھی سورہ صافات کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو اس میں جو منذر جو لفظ تھا اس کا ہم نے کیا بتایا تھا کہ اس کا اصل فعل کس سے بنا؟ یہ نظارہ نہیں، یہ انذرا سے بنا ہے، رباعی سے، کیونکہ ہم نے قاعدہ دیکھا نا کہ اگر آپ ثلاثی سے بناتے اس میں فاعل یا اس میں مفعول، تب اس میں وہ جو وزن ہے وہ اس طرح نہیں ہے. اس میں فاعل کا وزن فاعل کی وزن پہ آئے گا، تو اگر نظر سے بنتا تو نادر بنتا. تو یہ رباعی سے بنا ہے، انذرا سے. انذرا سے یعنی ڈرانا، دوسرے کو ڈرانا. تو انذرا سے آپ بنائیں گے، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ ينذر ہاں ينذر، ينذر بالکل. ہاں ينذر صحیح ہے. ينذر مبنی للمعلوم کے لیے، فعل مضارع مبنی للمعلوم کے لیے ينذر. اور اس سے پھر آپ بنائیں گے اس میں فاعل منذر، منذر یعنی ڈرانے والا. ٹھیک ہے. اور مبنی للمجہول کا صیغہ کیا بنے گا مضارع میں؟ ينذر. ہاں ينذر. پھر اس سے آپ بنائیں گے مبنی للمجہول کے صیغے سے آپ بنائیں گے اس میں مفعول کا صیغہ، تو کیا بنے گا؟ منذر منذر، جس کو ڈرایا گیا. تو یہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی جس کو واضح کرنا ضروری تھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا مراجعہ کرتے ہیں اس میں مفعول کا. اس میں مفعول کی تعریف بتا دیں اور اس کا بنانے کا طریقہ. اس میں وہ ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور ثلاثی رہے گا تو وہ مفعولین ہاں کے وزن پہ بنے گا، ٹھیک ہے، مفعولن پہ. بالکل صحیح، مفعول کے وزن پہ بنے گا. اور غیر ثلاثی رہے گا تو وہ جیسا کہ مدحرجن. نہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ بتا. ہاں قاعدہ یہ ہے کہ مضارع اس کو اس ماضی کو مضارع کے ورڈ میں لکھے جائیں گے، جی اور مضارع کا عنیتو کا حرف ہٹا کے اس پہ میم دمہ لکھ رہیں گے، ہاں، میم اور مضمومہ، میم قبل مضمومہ. الآخر میم مضمومہ لیں گے، اور آخری کے سیکنڈ لاسٹ ورڈ پہ فتح لگا دیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ سیکنڈ لاسٹ سے بہتر ہے قبل الاخر بولے. جو لفظ قبل ہم نے الآخر استعمال کیا نا قبل الاخر، اس میں فتح لگا دیں گے. تو اس میں فتح لگا دیں اور اس میں فاعل میں جو غیر ثلاثی کا بنانے کے طریقے میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ قبل الاخر فتح ہوگا اور اس میں فاعل میں قبل الاخر آخر کسرہ ہوگا. کسرہ ہوگا. بس یہ فرق ہے، جیسے ہم نے منذر اور منذر دونوں کی مثال بھی بیان کی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کا ضابطہ کیا ہے؟ فعیلا فہوا، فعیلا مفعول، فعیلا فعیلا فہوا مفعول. مفعول، ہاں فہو فعیلا مفعول، فہوا فہو مفعول. ٹھیک مفعول. ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم آگے بڑھتے تھے انشاءاللہ نئی مشتقات پہ. یہ صفت المشبہہ. جی اس سے پڑھیں بھی. بسم اللہ. الصفات المشبہات هي مشبہہ. اسم يؤخذ، مشبہہ هي اسم يؤخذ من الفعل لاطلاقه على من فعله على جهة الثبوت. جی نحو الله عظيم عظيم وكريم. جی ٹھیک ہے. وتساغ بالتراضي من فعلين وهما فعولة. نحو كروما فهو كريم. فاعلة اللازم. نحو غرق فهو غريق. ولها أبنية كثيرة أشهرها أفعل ومؤنثه فعلاه. نحو أحمر فعلاه. نحو أحمر وحمراء. جی وفعلان ومؤنثه فعلا. نحو
سبعان. سبعان ہم، سبعان وسبعا جی. وفاعل نحو وفعیل. کریم وفعیل. وفاعل نحو کریم وفاعل نحو وفعیل، فریح اس کو فعیل پڑھیں گے. وفعال نحو وفاعل ہاں، نحو نحو فرح. فریح ہم، فعول فریح ہم. فعول نحو حسن حسن نہیں نہیں نہیں، فعل فعلون. نحو فعلون. فعلون، وزن اگر فعل آگے پیچھے کر دیں گے نا تو وزن میں بھی فرق پڑ جائے گا. جیسے فعلون جی حسن. فعلون حسن. جی جی حسن جی فعل نحو سهل جی فاعل جی. نحو سعید سیدن. سعید فعل سیدن، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اس کو انشاءاللہ آخر میں سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی یہ دوسرا مشتقات ہے جس کا نام ہے صفت المشبہہ. صفہ کا معنی تو ہمیں پتہ ہے پہلے سے. صفت مطلب کسی چیز کی کیریکٹرسٹکس یا وہ چیز کو بیان کرنا. مشبہہ سے مراد مشابہ ہونا، یعنی دوسرے کے مشابہ ہونا. شابہنا ہاں، تو شابہ اس کو کس سے اس کی مشابہت ہے جو اس کو یہ نام دیا ہے صفت مشبہہ. تو شیخ بتاتے ہیں کہ اس کو صفت مشبہہ اس لیے کہ حالانکہ یہ ساری کی ساری صفتیں ہیں. آپ اس میں فاعل جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی صفت ہے نا. یا مشتقات ہے، ساری صفت ہے. اس میں مفعول یہ بھی صفت ہے، صیغہ مبالغہ یہ بھی صفت ہے، کیونکہ یہ فعل پہ بھی دلالت کرتے ہیں اور اس کے کرنے والے پہ بھی دلالت کرتے ہیں. تو اس میں صفت کا بھی معنی ہے اور وہ اسم کا بھی معنی اس میں پایا جاتا ہے. تو سب صفت ہے، لیکن یہ جو صفت ہے صفت مشبہہ، اس کی مشابہت ہے دوسرے کے ساتھ. تو شیخ کہتے ہیں کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ اس میں فاعل کے ساتھ. صفت مشبہہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اس میں فاعل کے ساتھ. کیونکہ دونوں کے معنی جو ہیں وہ قریب المعنی ہے. شیخ کہتے ہیں کہ دونوں کے معنی قریب المعنی ہے، دونوں کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ دونوں اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ فعل کس نے کیا. اس میں فاعل کی تعریف ہم نے یہی دیکھی تھی نا کہ فعل کس نے جی جی کیا. تو صفت مشبہہ کی بھی یہی تعریف ہے، لیکن دونوں میں پھر فرق کیسے ہے؟ فرق اس طرح ہے دو اعتبار سے. ایک تو صیغے کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے وہ قیاسی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا ثلاثی سے بنانے کا طریقہ اور غیر ثلاثی سے بنانے کا طریقہ یہ قیاسی ہے. لیکن صفت مشبہہ کا جو ہے طریقہ وہ قیاسی نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے اوزان ہیں. اور دوسرا ان میں فرق ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی معنی میں دونوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ شیخ کچھ مثالیں دیتے ہیں. اگر آپ ذہب سے بناتے ہیں اس میں فاعل تو ذاہب بنتا ہے. ذاہب کا مطلب جس نے جانے کا فعل کیا، یعنی جس نے ذہب کا فعل کیا یعنی جانے والا. اسی طرح جلس سے آپ جالس بناتے ہیں یعنی جانے والا. اگر آپ بولتے ہیں صفت مشبہ فریحن، فریحہ سے فریحن بناتے ہیں نا. ابھی ہم نے جیسے آپ نے پڑھا ایک وزن جو ہے وہ فعیلن ہے صفت مشبہہ کا. تو فریحن کا مطلب جس نے یہ فریحہ کا کام کیا، یعنی بہت زیادہ فخر کرنا یا خوش ہونا. تو یہ بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے جس نے فعل کیا. اسی طرح آپ اگر شجاع کا لفظ کرتے ہیں، شجاع کا لفظ یہ بھی صفت مشبہہ کا لفظ ہے. تو شجاع کا مطلب جس نے شجاعت کا کام کیا، یعنی جس نے بہادری دکھائی. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے صفت مشبہہ اسے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں فاعل کے مشبہ ہیں، یعنی دونوں کا معنی جو ہے وہ اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ فعل کس نے کیا. ٹھیک ہے، لیکن فرق ان میں کس طرح ہے؟ فرق ان میں ہے معنی کے اعتبار سے اور سیاغت کے اعتبار سے. سیاغت کے اعتبار سے کیسے ہے؟ ہم نے یہ بتا دیا کہ اس میں فاعل کا جو ہے جیسے جا چکی ہے وہ قیاسی ہے. قیاسی کا مطلب ایک رول آپ کو بتا دیا، اسی حساب سے آپ اس کے سارے اس میں فاعل کی صیغہ آپ بناتے ہیں. لیکن صفت مشبہ جو ہے اس کی بہت ساری ابنیاں ہیں، اس کے بہت سارے بنا ہیں، یعنی ان کو آپ کیا کہتے ہیں قیاسی طور پہ شمار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دیکھ کے پھر آپ کو پہچانا پڑے گا کہ یہ صفت مشبہ ہے، یہ اس میں فاعل نہیں ہے. تو یہ اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھتے ہیں شیخ نے کیا بولا. اسم یؤخذ من الفعل، یہ بھی اسم ہے جو کہ فعل سے لیا جاتا ہے لاطلاق ہی، اور یہ بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ علی من فعلہ، جس نے وہ فعل کیا، علی جہت الثبوت، یہ معنی کے اعتبار سے فرق ہے. علی جہت الثبوت یعنی جس نے وہ کام کیا لیکن جہت ثبوت کے ساتھ. اور یہ ثبوت جو ہے، ثبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز اس میں دائم ہے،
یعنی ہمیشگی اس کے پر دلالت کرتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ. جیسے اس میں فاعل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی کر رہا ہو، یا زیادہ کرتا ہو، یا کم کرتا ہو، وہ سیاق سے پتہ چلتا ہے. صیغہ مبالغہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا وہ کثرت کے ساتھ دلالت کرتا ہے. لیکن صفہ مشبہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے ثبوت کے ساتھ، یعنی دوام کے ساتھ، یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے. لیکن شیخ کہتے ہیں یہ دوام جو ہے یہ دو قسم کا ہے. یہ دوام کس قسم کا ہے؟ یہ بات کس قسم کا ہے؟ دو دو قسم کا ہے. اگر اگر یہ صفت مشبہ اللہ رب العزت کے لیے یہ صفت استعمال ہو رہی ہے تب تو یہ حقیقی اور دائمی کے لیے ہوگا، ہمیشگی کے لیے ہوگا. مثال کے طور پر اگر یہ جیسے شیخ نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ اللہ عظیم کریم، اللہ عظیم ہے اور کریم ہے، یہ دونوں صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ کے وزن پہ ہے. یعنی اللہ عظمت والا ہے اور کرم والا ہے، کریم ہے. ہاں. تو یہ دونوں صفتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہمیشگی کے لیے ہیں، ثبوت پر ہیں اور دوام پہ ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی صفتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ صفتیں کسی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں صفت مشبہ، تو ہو سکتا ہے یہ صفتیں اس شخص میں دوام کے طور پہ نہ ہو، لیکن ایک مبالغہ کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ عرب کبھی کبھی کوئی لفظ کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ گویا یہ چیز اس میں یہ چیز اس میں ہمیشہ سے ہے، یہ چیز اس میں ہمیشہ سے ہوگی نہیں، لیکن ایک مبالغے کے طور پر. جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کوئی شخص کے لیے ہم کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر اس نے کوئی کام کیا تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسی ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن مبالغے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. کوئی فرق واضح ہوا؟ جی 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 اگر صفت مشبہ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے استعمال کی تو یہ حقیقی معنی میں ہوگا، ثبوت کے لیے اور دوام کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے. لیکن اگر اسے آپ نے کسی مخلوق کے لیے استعمال کیا تو وہ ہو سکتا ہے اس میں یہ صفت ہمیشگی کے لیے نہ ہو سکتا ہے کچھ رنگ یا عیوب کی صفت ہو جو اس میں ہمیشہ سے ہو بھی، لیکن اگر آپ نے دوسری صفت استعمال کی تو یہ مجازی طور پر ہے، یعنی حقیقی طور پر نہیں ہے. مثال کے طور پر شیخ کچھ مثالیں دیتے ہیں. اگر آپ بولتے ہیں زید بطل، بطل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیمپئن، یا تو آپ بولتے ہیں زید شجاع یعنی بہادر آدمی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید ہمیشہ ہی بطل ہے، ہمیشہ ہی وہ شجاع ہے، لیکن کسی موقع پر آپ اسے ایسا لقب دے دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت ہی زیادہ بہادر ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب جیتنے والا یا چیمپئن قسم کا آدمی ہے. جی واضح ہو رہا ہے؟ جی 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 جی. جی تو یہ بولنے کا مطلب یہ اس طرح ہو جاتا ہے، آپ یہاں پہ اس میں فاعل کی جگہ صفت مشبہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ایسا بن جاتا ہے کہ گویا کہ یہ صفتیں اس کے اندر دائمی ہیں، ثابت ہیں، حالانکہ ہوتی نہیں ہیں لیکن اس حساب سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا یہ؟ تو اس کو جو ہے نا یاد رکھنا ضروری ہے کہ صفت مشبہ کا معنی یہ ہے کہ جس نے وہ فعل کیا لیکن ثبوت کے ساتھ، یعنی وہ جو صفت ہے اس کے اندر اس طرح کے جیسے دائمی ہے. لیکن اس کے دو معنی ہیں، دائمی کے دو معنی ہوں گے. اگر وہ صفت اللہ رب العزت کے بارے میں لاگو ہو رہی ہیں تب تو وہ دائمی ہے، ثبوت ہے اور دوام ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق کے ساتھ ہے تب وہ دائمی نہیں ہے، وہ مجازی طور پر ہے. ہو سکتا ہے کوئی عیوب ہو یا پھر کیا کہتے ہیں الوان ہو، کوئی رنگ ہو، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت کے لیے ہو. لیکن باقی صفتیں جو ہیں وہ مجازی طور پہ آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی ہمیشہ سے ایسا، لیکن حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ آتا ہے کہ یہ صفت مشبہ یہ بنتا کیسے ہے، یعنی اس کی صیاغت کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں وَتُصَاغُ بِاِتِّرَادٍ مِنْ فِعِلَيْن، اور یہ بنایا جاتا ہے باضطراد. اضطراد کا مطلب وہی قیاسی طور پر من فعلین، دو فعلوں سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دو فعل کون سے ہیں؟ فعولہ، فعولہ سے، جیسے کرومہ فہو کریم، اور دوسرا فعیلہ اللازم نحو غرق فہو غریق. اب یہاں پہ تھوڑی بحث ہے جو ہم نے پیچھے سیکھی تھی، وہ بحث ہم یہاں پہ لا کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. شیخ نے بھی اس کو سمجھایا ہے بہت وضاحت کے ساتھ، تو ہم اس کو یہاں پہ لیں گے. ابھی ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ فعل ثلاثی جو ہوتا ہے وہ کتنے اس کے اوزان ہیں؟ فعل ثلاثی ماضی جو ہے ثلاثی کے تین. جی تین ہے. کون کون سے ہیں؟ فعولہ، فعالہ، فعیلہ.
ہاں نہیں، ہم جب شروع کریں گے نا تو فعالہ سے شروع کریں گے، کیونکہ فعالہ جو ہے فعال وہ سب سے زیادہ آنے والا ہے، سب سے تو جو زیادہ سب سے زیادہ آنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے فعال فعالہ سے، ہاں فعالہ، فعال ہاں فعیل فعیلہ فعیل اور فعول اور فعولہ، یہ فعول. تین ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے سیکھا تھا کہ فعل جو ہے وہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے، ہم نے سیکھا تھا نا؟ جی جی. جی، لازم اور متعدی سے کیا کیا مراد ہے؟ ہاں. جی لازم مطلب جس میں حرف اللہ نہیں رہے گا. نہیں نہیں، لازم اور متعدی، جی جی ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے آ چکا ہے یہ۔ جی 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 جی. ہوں، ہاں. جی عادیانہ لازم سے مراد وہ ہے جس میں صرف فاعل آئے گا، جس ہاں میں کریکٹ. اس فاعل میں آئے گا، فائل ہے مفعول. مفعول تک نہیں جائے گا۔ اور جی جی. متعدی کے لفظ مفعول سے پتہ چلتا ہے، تعدی کا مطلب آگے جی بڑھنا، جی. وہ فاعل سے آگے بڑھ کے مفعول تک کچھ آئے گا، مفعول کو بھی ٹھیک ہے۔ چاہتا ہے، مفعول بھی جیسے چاہتا مثال کے طور پہ ذہابہ ہے، ذہابہ کیا ہے، فعل لازم یا فعل متعدی ہے؟ ہے. فعل لازم ہے. لازم ہے، ذہب زید، زید چلا گیا، اس میں مفعول کا کچھ نہیں ہے، چلے گیا. ٹھیک ہے۔ ضربہ فعل لازم کے متعدی ہے، تعدی ہے. ہاں متعدی ہے، کیونکہ یہاں پہ مفعول چاہیے۔ اگر ہم بولے ضرب مفعول زیدون تو چاہیے. بولیں گے بھی کس کو مارا ہے، ضرب زیدون جی جی عمرا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سیکھ چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ تو فعل کے جی جی. تین اوزان آپ نے بتائے، فعالہ، فعیلہ اور فعولہ، ٹھیک ہے۔ فعالہ اولا. جو ہے بفتح العین، فعالہ جو ہے اس میں سے متعدی بھی آتا ہے اور لازم بھی آتا ہے، فعالہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ فعالہ سے فعال سے ہے. متعدی بھی آتا ہے اور تعدی بھی آتا ہے، لازم بھی لازم آتا بھی ہے، آتا ہے. ٹھیک ہے۔ اور فعیلہ سے بھی متعدی بھی آتا ہے اور لازم بھی آتا ہے، اچھا. ٹھیک ہے۔ اور جی. فعولہ جو ہے اس سے صرف لازم آتا ہے، اولا سے ہاں. ہاں اچھا. فعولہ سے صرف لازم آتا ہے، یعنی فعولہ کا اگر آپ فعولہ کے وزن پہ کوئی فعل استعمال کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ وہ لازم ہی ہوگا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں، جیسے کرم زیدن، کرم زیدون، زید ہاں. نے کرم کیا، ٹھیک ہے۔ عظم زیدون، زید عظیم، یعنی اب وہ ہو گیا، یعنی بڑا ہو گیا، عظم زیدون۔ یا دخم زیدون، زید موٹا ہو گیا مثال کے طور پر، یا دخیم ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو یہ صرف لازم ہی آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے کی پہلے، کیونکہ آگے کی بحث جو ہے وہ اسی پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کتنے فعل کے اوزان ہم نے دیکھے ثلاثی میں؟ تین، جی اور تینوں کی ہم نے کلاسیفیکیشن کیسے کی ہے، فعالہ میں لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ہو جی. گئے۔ فعیلہ میں بھی لازم بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے، ٹھیک چار. ہے، ہاں چار ہو گئے۔ اور فعولہ میں صرف لازم آتا ہے، پانچ ہو گئے، لازم آتا ہے. ہاں لازم آتا ہے۔ تو پانچ میں سے صرف دو فعلوں میں سے صفت مشبہ بنتا ہے، اچھا. دو فعلوں میں سے۔ پہلا والا کون سا، فعولہ، فعولہ صرف فعول. لازم اچھا. آتا ہے، لازم آتا ہے. ہاں صرف لازم آتا ہے، تو اس سے صفت مشبہ بنتا ہے، اس میں فاعل نہیں آئے گا، اچھا. اس میں ٹھیک ہے۔ فائل نہیں آئے گا. کیونکہ ہم نے پیچھے کیا بولا، اس میں فاعل اور صفت مشبہ آپس میں ملتے جلتے ہیں معنی کے اعتبار سے، لیکن صیغے میں فرق ہے۔ تو یہ آپ پہچان لیں، اگر فعولہ کا وزن آپ کے پاس کوئی ہے، اس سے جیسے کریم آیا ہے، تو آپ جان لیں کہ یہ اس میں فاعل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے، کیونکہ یہ فعولہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ فعولہ کی مثال پہ جیسے آپ کے پاس ہے، کرومہ سے کریم ہے، عظمہ سے عظیم ہے، دخومہ سے دخیم ہے، صعوبہ سے صعب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ فعولہ لازم سے بنا ہے، کیونکہ فعولہ سے صرف لازم آتا ہے اور اس سے صفت مشبہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وزن جو ہے وہ فعیلہ اللازم ہے، فعیلہ متعدی نہیں، فعیلہ لازم، لازم. اچھا. لازم، اس سے بھی صرف صفت مشبہ آتی ہے، اس میں فاعل نہیں آتا، جی. ٹھیک ہے۔ اس سے بھی کیا آتا ہے، صرف صفت مشبہ آتی ہے، مصباح. ہاں مشبہ آتی ہے، اس میں فاعل نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر شیخ نے جو مثال دی ہے کہ غریقہ، غریقہ مطلب ڈوب جانا، ڈوب گیا، فہو غریق یعنی ڈوبا ہوا، تو یہ صفت مشبہ فعیلہ سے، ٹھیک ہے۔ غریقہ فہو غریق، فریحہ فہو فریح، یعنی خوش ہونے والا، فخر کرنے والا، فریح، ٹھیک ہے، اس معنی میں آ گیا۔ طریبہ طریب،
واضح ہو رہی ہے؟ جی جی جی. جی. تو یہ دو تو اوزان جو ہیں ان سے صرف صفت مشبہ آئے گی، اس میں فائل نہیں بنے گا ان سے. جی. ٹھیک ہے. اب رہ گئے کتنے اوزان؟ فعالہ کے دونوں وزن باقی فعالہ رہے، کے دونوں رہ گئے، اور اور فاعلہ کا ایک وزن باقی رہا. فاعلہ کا کون سا رہ گیا؟ متعدی. متعدی رہ گیا. ٹھیک ہے. ابھی شیخ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فعالہ جو ہے جو کہ متعدی اور لازم ہے، اور فعیلہ جو کہ متعدی رہ گیا، ان سے جو ہے اصل میں اس میں فائل بنایا جاتا ہے. اصل قاعدہ ان دونوں میں کیا ہے کہ ان سے اس میں فائل بنایا جائے، ان سے صفت مشبہ نہیں لیا جائے. یعنی اصل ان میں یہ ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایسا ہے لیکن عام طور پر ان میں نہیں آتا. فعال المتعدی جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ ضربہ جو ہے، اس سے آپ ضریب نہیں دیکھیں گے، اس سے آپ کیا دیکھیں گے؟ ضاربن. ٹھیک ہے. اسی طرح لازم میں فعال لازم جیسے جلسہ ہے یا ذہب ہے، اس سے آپ جلیس نہیں دیکھیں گے، یا پھر وہ کیا بولتے ہیں، آپ جالس دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اسی طرح فعیلہ متعدی جو ہے، حالانکہ جلیس کا لفظ آتا ہے لیکن یہ شیخ بولیں کہ اکثر اس میں سے یہی ہے کہ اکثر جو ہے وہ اس سے ہی بنے گا. اور فعیلہ متعدی جو ہے، جیسے مثال کے طور پر شریبہ ہے، شریبہ متعدی ہے نا، اور فعیلہ کے وزن پہ جی جی. جیسے شریبہ زید الماء، متعدی ہو گیا نا. شریبہ زید الماء، زید نے پانی پیا، تو شریبہ سے کیا بنے گا؟ شارب، اس میں فاعل کے وزن پہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو شیخ یہ کہتے ہیں یہ اصل ہے توزیع الافعال علی اسم الفاعل و صفت المشبہ، یہ اصل ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرے اس میں سے بھی یہ آ سکتا ہے. جی. بات واضح ہوئی؟ دہرا سکتے ہیں پوری بات جو میں نے کی ابھی؟ جی دہرائیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ فعل ثلاثی کے کتنے اوزان ہیں، متعدی کون کون سے، لازم کون کون سے، پھر ان میں سے کون سے والے صفت مشبہ کے ہیں اور کون سے والے اس میں فاعل کے لیے ہیں. کیونکہ یہ آپ جب آگے جا کے جب اور زیادہ اس میں تھوڑا اس چیز میں پکے ہو جائیں گے، جب کوئی صفت آپ کے سامنے آئے گی نا، تب یہ ضروری ہوگی اس کو پہچاننا کہ صفت مشبہ ہے یا پھر یہ اس میں فاعل ہے. جی. اگر اللہ رب العزت کے لیے وہ صفت آ رہی ہے تب تو ہمیں بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ صفت مشبہ ہی ہے. ہاں جی. یہ فعل کو تین وزنیں ہیں، جی فعالہ، فاعلہ، فاعولہ کے. اس پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح. فعالہ سے فعالہ لازم بھی بنتا ہے اس سے، اور متعدی بھی بنتا ہے. اور جی صحیح. فاعلہ سے لازم بھی بنتا ہے، متعدی بھی بنتا ہے. جی. فاعولہ سے صرف لازم بنتا ہے. نہیں، یہ نہیں کہیں کہ بنتا ہے، آپ یہ کہیں کہ فاعولہ صرف لازم آتا ہے، یعنی فعل سے لازم آتا ہے، باقی دونوں جو ہیں وہ لازم بھی آتے ہیں اور متعدی بھی آتے ہیں. متعدی بھی آتے ہیں. اب جی پھر فعولہ سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کروما فہو کریمون. نہیں، بنانے کا طریقہ نہیں. اب بتائیں، یہ 5 فعل آپ نے گنوا دیے نا، فعالہ متعدی اور لازم، فاعلہ متعدی اور لازم، اور فاعولہ صرف لازم. اب ان میں سے کون سے صفت مشبہ آتا ہے اور کون سے اس میں فاعل آتا ہے؟ اصلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اغلبیت کے طور پر، اغلبیت کا مطلب ایک دو الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں تو اس کے خلاف نہیں ہوتے. جی. صفت مشبہ فاعولہ پہ آتا ہے اور فاعلہ پہ آتا ہے. فاعولہ سے آتا ہے جو کہ صرف لازم ہی ہوتا ہے، اور لازم ہوتا ہے، اور فاعلہ لازم سے آتا ہے. فاعلہ لازم سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 3 فعل رہ گئے، فعلہ متعدی اور لازم اور فاعلہ المتعدی، ان سے اصل یہ ہے کہ ان سے صفت مشبہ بنتا ہے. معذرت، اس میں فاعل بنتا ہے، اس میں فاعل بنتا ہے. اصل ان میں یہ ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرا بھی آتا ہے. جیسے میرے ذہن میں وہ ابھی مثال آ رہی ہے کہ آپ سے جو ایک مثال بیان کی کہ جلیس السو، دیکھیں وہاں پہ جلسہ سے جلیس السو، یعنی برے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دی؟ ایسے شخص سے جو کہ کوئلے کا کام کرتا ہے. میں یہ ریکارڈنگ آج تھوڑی معذرت چاہتا ہوں، یہ چھوٹے بچے کو آج کوئی سنبھالنے کے لیے نہیں ہے تو اس کی آواز بھی ساتھ میں اگر تھوڑی ریکارڈ ہو جائے تو معذرت اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں پہ واضح ہوگی کہ صفت مشبہ ان 2 فعلوں سے بنے گا، فاعولہ سے اور فاعلہ سے بنے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آگے جاتے ہیں.
ابھی اس کی بنا کی طرف، یعنی یہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں پہ شیخ یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ اس میں فائل تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں فائل کا بنانے کا طریقہ ایک قیاسی طریقہ ہے، یعنی ثلاثی سے آپ نے فائل کے وزن پہ بنا دیا، اور غیر ثلاثی سے آپ نے دوسرے اوزان جس طرح ہم نے بتایا میم مضمومہ اور قبل الآخر کو آپ نے کسرہ دے دیا. فتح لگ. ہاں کسرہ دے دیا اس میں فائل کے لیے قبل الآخر کو. لیکن یہاں پہ جو ہے لیکن یہاں پہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو یہ صفت مشبہ جو ہے یہ کہتے ہیں اس کا کوئی قیاسی طریقہ نہیں بنانے کا. کیا نہیں ہے؟ قیاسی طریقہ کوئی نہیں ہے. ہاں اس لیے یہ کہتے ہیں وَلَهَا أَبْنِيَةٌ كَثِيرَةٌ، اس کی بہت ساری بنا ہیں، یعنی اس کے بہت سارے وزن ہیں. ٹھیک ہے. اشہر ہوا تو یہ کیا کہتے ہیں، ہم سب کے سب تو نہیں بیان کر سکتے، ہم جو اس کے مشہور اوزان ہیں ان کو ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. جو مشہور اوزان ہیں ان میں سے پہلا ایک وزن ہے افعلو. افعلو کے وزن پہ، یعنی آپ کے پاس جو فعل ہے اس کو آپ افعلو کے وزن پہ کریں، اور اس کا مؤنث بھی ہے، یعنی صفت آپ اس میں فاعل سے اگر آپ نے مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے، آگے تا لگا دیں گے، ہے نا. جیسے آپ کے پاس ذاہب ہے اور آپ نے مؤنث کے لیے کرنا ہے تو کیا کریں گے، ذاہبہ. ٹھیک ہے. ہاں شارب ہے تو شاربہ. ٹھیک ہے. اس طرح ہو گیا. لیکن یہاں پہ صفت مشبہ جو ہے اس سے اگر آپ نے وہ مؤنث کا فعل بنانا ہے تو اس کا بھی وزن بھی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ شیخ بتا رہے ہیں کہ یہ افعالو کا جو وزن ہے اس سے اگر آپ نے مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو افعلا نہیں بنے گا، بلکہ کیا بنے گا، فعلا. فعلا کے وزن پہ. جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے شیخ نے مثال دی ہے احمر. احمر یہ صفت مشبہ ہے. اگر آپ احمر بولتے ہیں اس کا مطلب یہ شخص جو ہے، یہ اگر آپ کسی شخص کے لیے یہ صفت مشبہ کا لفظ احمر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ شخص مطلب گندمی رنگ کی طرف، یعنی لال رنگ کی طرف مائل. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی عورت، جیسا آپ بولیں گے کہ زید احمر اور ہند حمراء. ہند حمراء یعنی لال رنگ کی طرف مائل ہے. اسی طرح جتنے بھی رنگ ہیں، شیخ بولتے ہیں جتنے بھی رنگ ہیں اور جتنے بھی عیوب ہیں ان کے لیے یہ والا وزن استعمال ہوتا ہے. جیسے احمر ہے، اخضر ہے اور ازرق ہے، اور ان سب کا مؤنث کیا ہوگا، احمر سے حمراء، اخضر سے خضراء. ٹھیک ہے. ازرق سے زرقاء. اسی طرح آپ دیکھیں گے کچھ میں نے سنا ہے کیا بولتے ہیں عرب لوگ کبھی کبھی اپنی گاڑی کو جب بھی گاڑی کا رنگ بتاتے ہیں نا، اور جن کو صحیح قاعدہ نہیں آتا صرف و نحو کا، وہ کیا بولتے ہیں، سیارہ احمر، یعنی وہ جن کیا کہنا چاہتے ہیں، لال گاڑی، سیارہ احمر. لیکن ان کو کیا بولنا چاہیے، سیارہ مؤنث ہے تو کیا بولنا چاہیے، سیارہ حمراء. ہاں حمراء کیونکہ مؤنث ہے نا تو اس کی صفت بھی انہیں ایسی بتانی چاہیے، لیکن وہ غلط اس طرح بولتے ہیں. جی کچھ پوچھ رہے تھے. سیارہ ہمارا، ہاں ہمارا بولا، حمراء مؤنث ہے نا سیارہ کا لفظ. اس کے لیے. اور اسی طرح عیوب کے جتنے بھی الفاظ ہیں شیخ بولتے ہیں وہ بھی اسی صیغے میں آتے ہیں. جیسے عبیرہ کا لفظ ہے، عبیرہ سے بنے گا اعور. آور 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 کی صفت کیسی کہاں پہ آتی ہے بتائیں مجھے، مشہور ایک شخصیت کے لیے آتی ہے. جی بلال نہیں مشہور شخصیت ہے لیکن اچھی شخصیت نہیں ہے، گندی شخصیت ہے جس کے لیے یہودی انتظار کر رہے ہیں. اچھا جی کون ہے یہودی انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں دجال. ہاں دجال کے لاتے ہیں نا، آور العین الیمنا. ہاں جی وہاں پہ جو کون سی صفت آتی ہے، آور کی، یعنی بینگا ہونا. جی بینگن تو وہ کون سے وزن پہ ہے، افعال کے وزن پہ، عویرہ سے آور. اور عورت کے لیے کیا صفت ہوگی یہی والی، عورت اگر بینگی، آور اورا. اورا فعلا کے وزن پہ اورا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر اندھا ہے، عمیون سے عامہ سے، تو پھر کیا بنے گا اس کا وزن، اعما. اعما. ٹھیک ہے. اور مؤنث اگر عورت اگر اندھی ہے، عمیہ. عمیہ وہی فعلا کے وزن پہ نا، عمیہ، کیونکہ اصل کون سے حروف ہیں، عین میم اور الف، جو کہ یا بن گیا تو اس سے عمیہ بنے گا، عمیہ کے وزن پہ وہ واپس آ جائے گا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے
جو کہ شیخ نے تو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، میرے ذہن میں بھی آیا ہے ایک لفظ جو کہ وہ بھی عیب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک بہت مشہور محدث کے لیے استعمال لفظ ہوتا ہے، آمش کا لفظ. آمش، آمش نام سنا آپ نے؟ حدیث میں اکثر آپ دیکھیں گے حدثنا العامش، آمش. آمش بھی ایوب کے لفظ کے لیے ہے. ان کا نام اصل میں ہے سلیمان بن مہران. نام کیا ہے ان کا؟ ہاں سلیمان بن مہران. سلیمان بن محدث ہے مہران. اور تابعی میں سے ہیں. اور محدثین بتاتے ہیں یہ تابعیوں میں سے انہوں نے غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، ان سے روایت کی ہے. تو آمش جو ہے یہ بہت بڑے وہ محدث تھے. تو ان کا نام آمش کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ وہ یہ بتاتے کہ ان کو جب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو رات کو نظر نہیں آتا شام ہو جانے کے بعد. ہاں تو اس حساب سے ان کا نام آمش پڑ گیا. آمش وہ شخص ہے جس کو رات کو صحیح نظر نہیں آتا. جی جی جی. جی تو یہ ان کا لقب ہے، بہت مشہور محدث ہیں. تو یہ بھی اسی وزن پہ آمش یعنی عیب ہے. تو اکثر جو صفت مشبہہ جو جس کا رنگ سے تعلق ہے یا پھر عیب سے تعلق ہے تو وہ افعال کے وزن پہ اور اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اگلا وزن فعلان. اگلا وزن کیا؟ فعلان. یہ بھی صفت مشبہ کے مشہور اوزان میں سے ہے. اور یہ فعلان کا وزن عام طور پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے لیے آپ کے لیے جس شخص کے لیے آپ کی یہ صفت استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص اس چیز سے بھرا ہوا ہے، یعنی امتلا کے لیے، یعنی وہ اس چیز سے بھرا ہوا ہے. اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ فعلا. فعلا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ شبعان. شبعان کسے کہتے ہیں؟ شعبان کا مہینہ. نہیں وہ تو شابان ہے، یہ شبعان ہے. شبعان. شبعان بولتے ہیں جس کا پیٹ شبعان. بھرا ہو، کھانا کھا کھا کے پیٹ اس کا بھر گیا ہو، اس کو کہتے ہیں شبعان. شبعان. ہاں شبعان. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اللہ کہ کچھ جی جی موقعوں پہ جی. آپ نے کھایا اور آپ نے منع بھی کیا کہ مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں بلکہ وہ کچھ لقمات اس کے لیے کافی ہیں، اگر نہیں ہو تو کم سے کم پیٹ کے 3 حصے کھائے. لیکن کبھی کبھار آدمی شبعان ہو کے کھا لے، کہتے ہیں نا شبعان یعنی اس چیز سے بھر گیا، یعنی وہ یعنی جیسے اس کے لیے اور اس کے لیے جگہ نہیں ہے کھانے کی تو وہ بھر گیا. پھر اسی طرح اس کا مؤنث کا وزن کیا؟ شبع. شین با عین ویسے ہی رہے گا کیونکہ فعلا کے وزن آخر میں الف مقصور آ جائے گا بس. ٹھیک ہے شبع کے وزن پہ. اسی طرح لفظ آپ عام طور پر سنتے ہیں غضبان. غضبان کا لفظ سنتے ہیں نا؟ ہاں غضبان سے کیا مراد ہے؟ غضبان. غضبان غصے سے بھرا ہوا. غضبان. غصے سے بھرا ہوا. اسی طرح مؤنث کی صفت کیا بنے گی؟ غضبہ. غضبہ. ہاں غضبہ بالکل صحیح. غضبہ یعنی غصے سے بھری ہوئی عورت مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے غضبان اور غضبہ. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضی القاضی بین اثنین وهو غضبان، یعنی قاضی جو ہے، جج جو ہے، اسے چاہیے کہ 2 لوگوں کے بیچ میں فیصلہ نہیں کرے جبکہ وہ غصے سے بھرا ہوا ہو، جبکہ وہ غصے سے بھرا ہوا ہو. کیونکہ یہ دیکھیں اس میں بھی فرق آتا ہے عربی زبان کا، یہ سب صیغے سیکھنے کا. اگر آپ کو بولا غاضب یعنی غصے سے بھرا ہوا ہے، یعنی غاضب یعنی غصے سے ہے، لیکن یہاں پہ جو صفت استعمال کی گئی ہے حدیث میں وہ ہے غضبان یعنی غصے سے بھرا ہوا ہے. یعنی وہ بالکل جب انسان غصے سے بھرا ہوتا ہے تو اس کی دماغ یعنی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی اس میں بالکل کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. تو آپ نے یہ نہیں بولا کہ غصے سے ہو بلکہ غصے سے بھرا ہوا ہو. تو اسی طرح اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں یہاں پہ فرق ہوا اسی اعتبار سے. اور یہاں پہ ایک اور مثال ذہن میں آ رہی ہے تو شیخ نے تو ذکر نہیں کی، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو فعلان کے وزن پہ کون سا لفظ ہے یہاں پہ؟ رحمان. رحمان. ہاں رحمان کا وزن ہے نا رحمان. رحمان یعنی جو رحمت سے بھرپور ہے. ہاں جو رحمت سے بھرپور ہے. ٹھیک ہے یہ ایک وزن آ گیا ادھر بھی. ٹھیک ہے اگلے وزن پہ جاتے ہیں فعیل کے وزن پہ. یہ بھی صفت مشبہہ کا مشہور وزن ہے یعنی فعیل. جیسے کریم ہو گیا اور رحیم ہو گیا. اور جس طرح ہم نے شروع میں بتایا کہ صفت مشبہہ جو ہے اگر ہم اللہ اور رب العزت کے لیے استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ثبوت اور دوام کے لیے ہے، لیکن اگر کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ثبوت اور دوام کے علاوہ اس کے لیے آ سکتا ہے یعنی مبالغے کے لیے.
مبالغے کے لیے آ سکتا ہے، جس طرح فعیل سے کریم بنتا ہے. اسی طرح شیخ نے کچھ اور مثالیں دیتی ہیں، جیسے سمیع ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے یہ صفت استعمال ہوتی ہے، یعنی خوب سننے والا ہے. بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور صفت مشبہ کے مشہور اوزان میں سے یہ باقی اوزان ہے، لیکن ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہونے والا ہے، تو یہ اوزان انشاءاللہ ہم ان کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو بھی سامنے لکھے ہیں، فعیلن ہے، فعلن ہے، حسن، اس کی مثال یہ سب کچھ. میں بس آخر میں قاعدہ بتا دوں کیونکہ وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. شیخ آخر میں قاعدہ بتاتے ہیں کہ اس کو آپ اس کا جو فرق کیسے کریں گے. یعنی کبھی اگر یہ جو اوزان ہے یہ اس میں فاعل کے اوزان سے بھی کچھ اس میں سے ملتے جلتے ہیں، تو آپ اس میں قاعدہ کیسے کریں گے کہ اس میں فرق کیسے کریں گے. شیخ بتاتے ہیں کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی صفت مشبہ آئی جو کہ اسی چیز پہ دلالت کرتی ہے جس پر فاعل، اس میں فاعل دلالت کرتا ہے لیکن اس کے صیغے پہ نہیں ہے، لیکن اس میں فاعل کے صیغے پہ نہیں ہے، تو آپ جان جائیے کہ یہ صفت مشبہہ ہے. جی واضح ہوئی بات یا نہیں ہوئی؟ جی جی جی. یعنی اس میں فائل کے ہاں ہاں، نو جیسے نو. دیکھیں کریم کا لفظ ہے نا، کریم کا لفظ یہ بھی جس نے کرم کا کام کیا اس پہ دلالت کرتا ہے نا، جی لیکن جی یہ اس میں جی فاعل کے صیغے پہ نہیں ہے جو ہم نے سیکھا ہے. جی وہاں پہ جی کیا مکرم ہے، جی مکرم جی آتا ہے جی. جیسے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں فاعل کے صیغے پہ نہیں ہے، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ یہ صفت مشبہ ہے. تو شیخ بولتے ہیں کہ معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے، صفت مشبہ اور اس میں فاعل کا معنی ایک ہی ہے، لیکن اگر اس میں فاعل کے وزن پہ ہے تو آپ بولیں گے کہ اس میں فاعل ہے، اگر اس کے وزن کے علاوہ ہے تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ صفت مشبہ ہے. تو یہ اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی یہ بات؟ جی جی. جی ٹھیک ہے. میں بس اس کی فائل کے وزن پہ نہیں ہے. ہاں اگر اس میں فاعل کے وزن پہ نہیں ہے، حالانکہ معنی کا ہم نے بتایا نا کہ معنی دونوں فاعل پہ ہی دلالت کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں فاعل کی صیغے پہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ صفت مشبہ ہے. جیسے فریحن ہے، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا حیدرن ہے، لیکن اگر یہ اس میں فاعل کی صیغے پہ نہیں ہے تو پھر یہ